پورے 1 سال بعد 1 سال بعد وہ ان کے سامنے تھا، جو پہلے سے بھی زیادہ پیارا ہو گیا تھا۔ جسامت میں وہ اور مضبوط اور چوڑا ہو گیا تھا، برف جیسی رنگت، بھوری بریڈ جو کیا پہلے سے تھوڑی بڑی ہوئی تھی کہ اب اس نے داڑھی بڑی رکھ لی تھی، گہری سیاہ آنکھوں میں سنجیدگی تھی، بھورے بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر سنجیدہ تاثرات سجائے وہ لمبا چوڑا خوبرو جوان، دنگ کر دینے والی پرسنالٹی گن ہولسٹر میں لگائے، دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈالے مضبوط قدم اٹھاتا ان سے کچھ فاصلے پر رکا تھا۔ السلام علیکم۔ آواز گھمبیر اور روبدار تھی۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے بی جی حیرت کے سمندر سے نکلی تھی۔ خیریت؟ احمد ان سب کو اپنی طرف یوں تکتا پا کر آئی برو چکائی تھی جیسے وہ 1 سال بعد نہیں بلکہ 1 گھنٹے کے بعد ہی ان کے سامنے ہو۔ احمد نے ایک نظر لائن میں پڑے کارڈ پر ڈالی جہاں وہ چھوٹی دنیا کلکلاریاں بھرتی اپنی دنیا میں مگن تھی، جبکہ دوسری نظر ان 2 بچوں پر ڈالی جو بی جی اور دوسری سمرینا بیگم کی گود میں تھے۔ احمد کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ ہونٹوں پر چھاپ دکھلا کر غائب ہوئی تھی۔ پھر نظر اس دشمن جانا پر پڑی جو سی گرین کلر کا ڈیسنٹ سا ڈریس پہنے، ہم رنگا دوپٹہ سر پر ٹکائے، میک اپ سے پاک چہرہ لیے، سنہری آنکھوں کو بڑا بڑا کیے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ واقعی اس کے سامنے تھا۔ وہ سب ابھی تک اپنی کیفیت پہ غرق تھے جب حسان انہیں باہر نکالا اور تیزی سے اٹھ کر احمد کے گلے لگا تھا۔ مبارک ہو۔ حسان نے ہلکی سی سرگوشی کی تھی کہ کال پر اس نے احمد کو بتایا تھا کہ جب گھر آئے گا تو اس کے لیے سرپرائز ہوگا، اور اب مبارک دے کر احمد کے شک کو یقین میں بدل دیا تھا، جبکہ احمد گہرا مسکراتا اس کے کندھے پر مکہ چڑھ دیا تھا۔ یہ کیوں بھائی؟ مجھے نہ بتانے کے لیے، باقی سب بعد میں لیتا ہوں۔ احمد نے گھورا تھا، تبھی احمد برہان کی جانب بڑھا تھا۔ بڈی آئی مس یو۔ احمد برہان کے گلے لگا تھا۔ مس یو ٹو پہننے سے خود میں بھیجا تھا۔ تمہارے لیے بہت سارے سرپرائز ہیں۔ مطلب آپ پاپا بن گئے؟ احمد نے پوچھا۔ اور تم بھی، برہان کہہ کر مسکرایا تھا۔ باری باری سب اس سے ملے تھے۔ اسی دوران ایمان اب بھی بنا چہرے پر کوئی تاثرات لیے سے گھور رہی تھی جب احمد نے سب کو اپنی جانب نہ دیکھتا پا کر آنکھ ونک کی کہ یک دم وہ ہڑبڑائی اور چہرہ جھکا لیا۔ اب احمد کا تعارف چھوٹی دنیا سے کروایا جا رہا تھا۔ اسے سمیر کی دونوں بیٹیاں بہت پیاری لگی تھی، پھر آفاق اور بخت سے ملا تھا، وہ دونوں اپنے ناموں کی طرح پیارے تھے۔ اسے ننھی بھتیجی بخت ہی تھی۔ اس کی نظر ان دونوں بچوں پر ٹکی تھی جو ایک ایمان کی گود میں کے دوسری سجلے اٹھائی ہوئی تھی۔ بی جی نے ان بچوں کو اس کی گود میں دیا تھا۔ ان کو دیکھ کر احمد کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ وہ اس کے بچے تھے، اس کی دنیا، اس کی من چاہی بیوی سے اولاد۔ اسے تو پتہ بھی نہ تھا کہ وہ باپ بن گیا ہے۔ وہ خوبصورت احساس ہی دل کی تقویت بخش رہا تھا۔ سب اس کی ایکسپریشن دیکھ رہے تھے جو باری باری دونوں کو پیار کر رہا تھا۔ اسے اپنے بچوں کا کلرڈ آئیز بہت پسند آئی تھی۔ ایمان کا دل دھک دھک کر رہا تھا، من میں پھول کھل اٹھے تھے، تو اس کا انتظار ختم ہوا تھا۔ اس کے سامنے اپنے بچوں کو پیار دے رہا تھا۔ ایمان دم سادے دیکھ رہی تھی۔ تم پر اور بھابھی پر گئے ہیں۔ جاذب نے ان کو ان سے چھوٹے چھوٹے ہاتھ چومتے دیکھ کر کہا تھا۔ تمہیں زیادہ کون پیارا لگا؟ حسان نے کہا۔ دونوں ہی ہمارے وجود کا حصہ ہے تو دونوں ہی لگے نا۔ احمد جواب دیتا پھر سے ان پر جھک گیا تھا۔ وہ منظر ہی اتنا پیارا تھا کہ حسان نے جلدی سے اس کی تصویر بنا لی تھی۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، ابھی تک بچوں کے نام نہیں رکھے، برہان نے اسے دیکھتے کہا تھا، جبکہ احمد نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے پھر اپنی زندگی کو دیکھا جو ادھر ادھر دیکھتی اگنور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی ادا پر احمد کے دل نے بیٹ مس کی تھی۔ ہاں بیٹا، ایمان نے کہا تھا کہ بچوں کے نام تم رکھو گے۔ بی جی نے شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا تھا۔ احمد کی نظر ابھی تک ایمان پر تھی، اپنے چہرے پر نگاہوں کی تپش محسوس کر کر بے چین سی ہو رہی تھی۔ تبھی احمد نے ایک نظر سب پر ڈالی، پھر اپنی گود میں پڑی بیٹی کو دیکھ کر اس کے کان کے پاس کہا تھا، پریام۔ اس کی پریوں جیسی صورت پر یہ نام پرفیکٹ لگا تھا۔ آج سے میری بیٹی کا نام پریام ہے۔ احمد نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر پاس کھڑی زرش کو پکڑایا، پھر بیٹے کو گود میں لیا، اس کی گرے آنکھوں میں جھانکا۔ وہ بھی بنا پلکے جھپکائے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ ارحم نے اپنے بیٹے کا نام رکھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ سب کو اس کے نام بہت پسند آئے تھے۔ کچھ دیر وہ یوں ہی سب سے باتیں کرتا رہا، پھر سب سے مل کر بعد میں آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ اب صرف ولا والے ہی تھے۔ احمد کو تھکا تھکا سا دیکھ کر بی جی نے اسے کمرے میں بھیجا کہ کچھ دیر ریسٹ کر لے۔ احمد سر ہلاتا اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔
آتے ہی اس نے انٹرکام پر ملازمہ کو ایمان کے کمرے میں آنے کا حکم دیا تھا۔ وہ ڈریس لے کر واش روم بند ہو گیا تھا۔ 10 منٹ بعد فریش ہو کر باہر آیا پر ایمان ابھی تک کمرے میں نہیں آئی تھی۔ اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ وہ تیار ہو کر باہر آیا۔ وائٹ سوٹ میں وہ کف فولڈ کیے وجیح چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ لانچ بالکل خالی تھا۔ ایمان کہاں ہے؟ اس نے پاس کھڑی ملازمہ سے پوچھا۔ وہ مجھے نہیں پتا صاحب جی، ملازمہ ڈر کر کہتی فوراً کچن میں غائب ہوئی تھی۔ کچھ سوچ کر احمد کے ماتھے پر بال پڑے تھے۔ وہ غصے سے کھولتا بی جی کے کمرے میں آیا تھا۔ ایمان کہاں بی جی؟ احمد کی آواز پر بی جی نے تصدیق کرتے اس کے لال بھنبھو کا چہرے کو دیکھا تھا۔ جو ماتھے پر بال ڈالے کھڑا استفسار کر رہا تھا۔ سمیر پتر لے کر گیا ہے۔ بی جی اس کا سرخ چہرہ دیکھ مسکراہٹ دبائے بولی تھی، اور وہ چلی گئی؟ لہجہ سرد ہوا تھا۔ یقیناً اسی کی وجہ سے گئی تھی، ناراضگی جو جتانی تھی۔ وہ تن فن کرتا بغیر سنے واپس اپنے کمرے میں آیا تھا۔ میری بیوی کو کیوں لے کر گئے ہیں آپ؟ احمد نے غصے سے کھولتے سمیر کو فون کیا تھا۔ تمہاری بیوی میری بہن ہے، شاید تم بھول گئے ہو، سمیر نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا تھا، پر اب وہ صرف میری بیوی ہے۔ احمد کن پٹی سلہاتے اپنے اندر کے بال کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ 1 سال تک تو مڑ کر دیکھا نہیں، اب بیوی یاد آ رہی ہے؟ ایمان اور بچے بھی یہی رہیں گے۔ سمیر نے کھڑی کھڑی سنا کر احمد کے اشتعال میں اضافہ کیا تھا۔ دیکھتا ہوں کیسے رہتے ہیں وہ۔ احمد نے بڑبڑا کر کال کٹ کر دی تھی۔ ابھی تو اپنے بچوں کو ٹھیک سے پیار بھی نہیں کیا تھا اور وہ ظالم بنی بچوں کو لے کر بھائی کے پاس جا چھپی۔ ویٹ اینڈ واچ ملونی، وہ گھمبیر آواز میں سرگوشی نما بولا تھا۔ رات کے وقت وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر پریام اور ارحام پر جھکی ان کو پیار کرتی لاڈ کر رہی تھی۔ وہ دونوں بھی اپنی ماں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہاتھ پاؤں چلا رہے تھے۔ تبھی اچانک سے ٹھاک کی آواز سے دروازہ کھلا تھا۔ ایمان نے ہڑبڑا کر گردن موڑ کے اس کی سمت دیکھا تو سامنے غصے سے خود کو گھورتے احمد کو دیکھا۔ 1 سال پہلے بھی تم نے یہی غلطی دہرائی تھی، آج پھر وہی کر آئی ہو؟ احمد گھمبیر آواز میں بول کر اس کی جانب بڑھا تھا، جبکہ وہ سنہری آنکھوں کو بڑا کیے خوف سے اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ رہی تھی، جو نہ جانے کیا سزا دینے والا تھا۔ کیا سوچ کر تم یہاں چلی آئی ہو کہ مجھ سے بچ جاؤ گی؟ احمد نے جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ آپ بھی تو 1 سال تک دور رہے، یہ سوچا آپ نے کہ میں کیسی رہی آپ کے بغیر؟ ہمارے چند گھنٹے کی دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی، اب ہم پورا 1 سال ادھر ہی رہیں گے۔ ایمان اسے اپنی کلائی آزاد کرواتی بیڈ کی دوسری سمت جا کھڑی ہوئی تھی، جبکہ احمد نے داد دینے والے انداز میں دیکھا تھا۔ رہ لو گی؟ آواز گھمبیر ہوئی تھی۔ آپ بھی تو رہ رہے تھے نا؟ ایمان ڈر کر قابو پاتی مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ فوراً سے تیاری پکڑو، گھر جا رہے ہم۔ اس کی بات کو سرے سے اگنور کرتا اپنے بچوں کے پاس نیم دراز ہوا تھا، دونوں کو سینے پر لٹا لیا تھا۔ ایک بازو کا ارحام کے گر تھا، دوسرا پریام کے گر تھا۔ گہرا بنایا تھا، سکون سے آنکھیں موند لی تھی، جبکہ وہ دونوں بھی اپنے باپ کے سینے پر سکون سے سر ٹکائے اپنے ڈیڈ کے پیار کو محسوس کر رہے تھے۔ ایمان کو تب چڑھی تھی اس کے انداز پر، جو معافی مانگنے کی بجائے حکم دے رہا تھا۔ ہم ادھر ہی رہیں گے، ایمان مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ اس کی بات پر احمد نے آنکھیں کھولی تھی، اور جن نظروں سے ایمان کو دیکھا وہ اندر تک کانپ گئی تھی۔ فوراً سے ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی تھی کہ اگر ذرا سی دیر کی تو اسی حال میں اٹھا کر لے جائے گا، اور کسی میں ہمت نہ تھی کہ احمد کو روک سکے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنی کل کائنات کو مینشن لے آیا تھا۔ پریام کو احمد نے اٹھا رکھا تھا، جبکہ ارحام ایمان کے پاس تھا۔ یہ تم کہاں جا رہی ہو؟ ایمان کو بی جی کے کمرے کی طرف جاتا دیکھ احمد نے غصے سے پوچھا تھا۔ اب گھر تو آ ہی گئی ہوں، اور کیا کروں؟ ایمان چڑھ کر بولی تھی۔ اور تم ہمارے کمرے میں آؤ، ملنا ہے مجھے تم سے، احمد گھمبیر آواز میں بے باکی سے کہتا، اس کی دھڑکنیں منتشر کرتا۔ ایمان کا ہاتھ پکڑ اپنی کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی ایمان ارحام کو جلدی سے کاٹ میں لٹا کر بالکنی میں آ گئی تھی۔ اس کا دل نہ جانے کیوں رونے کا کر رہا تھا۔ احمد کو سال بعد سامنے دیکھ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ یہ آنسو خوشی کے بھی تھے، جو پچھلے گزرے وقت کا بھی کچھ دکھ تھا جس میں احمد اس کے قریب نہ تھا۔ پری جان، آپ ذرا ادھر آرام کریں، آپ کی موم کو منا لیں ہم۔ اور پریام کو اس کے کاٹ میں لٹا کر ایمان کے پیچھے آیا تھا، اس کی جانب پوچھ کیا آنسو بہا رہی تھی۔ جب ہی احمد نے اس کے گرد حصار باندھ کر اس کی پوچھ سینے سے لگائے سر پر لب رکھے آنکھیں موند لی۔ کتنا ترسا تھا وہ اپنی ملانے کے لیے، اس کی قربت کے لیے،
کتنا تڑپا تھا وہ، کتنا بے بس تھا. اس نے زور سے ایمان کو خود میں بھیجا تھا. جب ایمان کے رونے میں مزید شدت آئی تھی وہ اسے رو لینے دینا چاہتا تھا. اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوگا. احمد نے تڑپ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا. جب ایمان ہچکیاں لیتی اس سے لپٹ گئی تھی. آپ بہت برے ہو، ذرا میرا خیال نہیں آیا. میں کتنا تڑپی ہوں، مجھ سے مل کر بھی نہیں گئے. میں کتنا پریشان تھی، مجھے لگا میں مر جاؤں گی. احمد. ایمان اس کے سینے پر سر ٹکائے ہچکیاں بھرتی اسے اپنی گزری کیفیت بتا رہی تھی، جبکہ اس کے جواب کے پیش نظر احمد نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا تھا. ایمان کو اپنی گردن پر نمی محسوس ہوئی تھی. وہ بنا بولے بھی بہت کچھ کہہ گیا تھا. وہ رو رہا تھا. وہ مضبوط مرد ہجر کے دن یاد کر کر اپنی ملانی کے کندھے پر سر رکھے آنسو بہا رہا تھا، جبکہ ایمان کے آنسوؤں کو بریک لگی تھی. دونوں کی حالت ایک دوسرے سے مختلف نہ تھی، دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے تڑپے تھے. اس دوران احمد نے جیسے خود پر کنٹرول کیا تھا وہی جانتا تھا. I love you مولانی، شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے، مجھے زندگی میں انمول تحفے دینے کے لیے، میری زندگی کو خوشیوں سے بھرنے کے لیے. احمد اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں لیے گھمبیر آواز میں کہتا اس پر جھکا تھا. جا بجا اس کے چہرے پر اپنا لمس چھوڑتا چلا گیا تھا اور اپنے صحیح کو محسوس کرنا چاہتا تھا. اسے اپنے گزرے دن کی تڑپ بتانا چاہتا تھا، اپنی شدتیں لوٹانا چاہتا تھا. اس کی جذبات کا سمندر انگڑائی لے کر بیدار ہوا تھا. تبھی گہرے سانس بھرتی ایمان کو بازوں پہ بھرا تھا اور کمرے کی چانا بڑھ گیا تھا. ایمان نے گھبرا کر اس کی گردن میں چہرہ چھپایا تھا. دورانی مینشن بھر کی کمکموں سے سجا ہوا تھا. پورے مینشن کو دریانیوں کے شان سجایا گیا تھا. رنگ برنگی لائٹس خوبصورت پھولوں سے لان مہک رہا تھا. آج مینشن میں احمد کے مشن میں کامیاب ہونے پر پارٹی رکھی گئی تھی، جس میں صرف فیملی ممبرز ہی شریک تھے. سب تیار آپس میں باتیں کرتے یہاں وہاں ٹہل رہے تھے. میوزک سسٹم پر ہلکی آواز میں میوزک بج رہا تھا. سب بہت خوش تھے. سب کی زندگیاں بہت ہی پرسکون تھی. وہ سب خوشی غم دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے. کل ان کی فلائٹ تھی. دورانی مینشن کے مکین ایک ساتھ عمرے پر جا رہے تھے. ایمان ماہم اور رمشا کے پاس بیٹھی تھی. ان دونوں کو ہی کو ڈاکٹر نے ڈیلیوری کی ڈیٹ بتا دی تھی، اس سے سب ان کا بے حد زیادہ خیال رکھ رہے تھے. وہ ان کو ضروری ہدایات بھی بتا رہی تھی. تبھی وہاں احمد چلا آیا. کیا 2 منٹ کے لیے میں اپنی بیوی چرا سکتا ہوں؟ اس کے انداز پر وہ تینوں کھلکھلا اٹھی تھی. احمد ایمان کے ساتھ لیے لان کی خاموش حصے میں آیا تھا. کیا ہوا؟ ایمان نے پوچھا جب بھی احمد نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے، پھر آنکھوں پر، پھر گال پر. اس سے پہلے کہ وہ مزید گستاخیاں کرتا، ایمان نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر گردن نام ہلائی تھی اور سب کی جانب اشارہ کیا تھا. جہاں سب کٹھے بیٹھے تھے کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہ تھا، پر کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا تھا. اسی لمحے احمد نے اس کی گردن میں انتہائی نفیس سا لاکٹ پہنایا تھا، جس میں ہارٹ شیپ کا آدھا حصہ تھا. ایمان کی گردن میں پہلے سے احمد کا پہنا ہارٹ شیپ کا لاکٹ چمک رہا تھا. اس پر یہ ہارٹ شیپ کا آدھا حصہ جس کی چین چھوٹی تھی اس کے پورے دل سے اوپر تھا. اس کی دودھیا گردن پر انتہا کا پیارا لگ رہا تھا. ایمان نے حیرانگی سے دیکھا جب بھی احمد اس کے قریب ہوا. اس کی کمر میں ایک ہاتھ ڈال کر مزید قریب کیا. دوسرے سے اپنی گردن سے باریک چین نکالی جس میں اس کا حصہ آدھا حصہ تھا. جیسے احمد تھوڑا سا اس کی جانب جھکا، احمد کی گردن میں پڑی چین میں لٹکتا دل کا وہ آدھا حصہ نے مقناطیسی کشش سے ایمان کی گردن میں لٹکتا آدھا حصہ اپنی جانب کھینچا تھا کہ دونوں کی گردنوں کے درمیان وہ دونوں ٹکڑے جڑ کر مکمل ہارٹ شیپ بنتا ان کے درمیان جھول رہا تھا. واو! ایمان نے خوشی سے اس دل کو دیکھا تھا. احمد نے ولہانہ نظر سے انتہائی قریب سے ایمان کے خوبصورت چہرے کو دیکھا تھا، پھر اپنے درمیان جھولتے دل کو دیکھا تھا. اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکائے گھمبیر آواز میں بولا تھا، تیرا دل میرے پاس رہنے دو. دونوں نے سکون سے آنکھیں موند لی تھی، جبکہ دور بیٹھے وہ سب بڑی خوشی سے ان کو دیکھ رہے تھے. اسی لمحے حسان نے دونوں کی پک لی تھی کہ وہ کلک کی آواز سے ہوش کی دنیا میں آئے تھے، جب ایمان شرما کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی. سب کا مشترکہ کہکا گونجا تھا کہ احمد نے سب کو گھوری سے نوازا تھا کہ وہ اپنی مولانی کے گرد حصار تنگ کر لیا تھا. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے خوبصورت ناول کا اختتام ہوتا ہے. یہ ناول آپ کو کیسا لگا کھل کر کمنٹ کیجیے گا تاکہ مجھے اندازہ ہو یا آپ کو یہ ناول کیسا لگا. بھرپور لائکس اور کمنٹس ہونے چاہیے اور بہت ہی جلد ملتے ہیں ایک اور نئے خوبصورت ناول کے ساتھ.